Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے اور اس شخص کو کہ ہے اس کے لیے اچھا انجام اچھا گھر بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ اور کہنے لگا فرعون کہ اے میرے وزیر و مشیر و درباریوں نہیں جانتا میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود بس جلاؤ میرے لیے اے حامان آگ کے اوپر مٹی کے اوپر آگ بس بنا میرے لیے محل تاکہ میں مطلع ہوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف خدا کی طرف اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین کے اندر ناحق اور گمان کیا انہوں نے کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے بس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو بس غرق کر دیا ہم نے ان کو دریا میں بس دیکھ تو کہ کیسا ہے انجام ظالمین کا اور ہم نے بنایا ان کو امام جو بلاتے ہیں آگ کی طرف اور قیامت کے دن مدد نہیں کیے جائیں گے اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا کے اندر لعنت اور قیامت کے دن وہ ذلیل اور بدحال لوگوں میں ہوں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ وہ سرکش اور فسادی بن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے جب جا کر فرعون کو دعوت دی سمجھائی بات تو فرعون نے بات سمجھنے کی بجائے الٹا نبی کے ساتھ مذاق کرنے لگ گیا اور نبی کی توہین کرنے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے ہم اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرعون کہنے لگا کہ میں تو اپنے علاوہ کسی کو رب سمجھتا ہی نہیں رب تو میں ہوں اور تو کوئی رب ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا یا خدا کو نہیں مانتا تھا فرعون خدا کو مانتا تھا لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مصر کے اندر جو ہے بادشاہ میں ہوں یہاں پر میرے علاوہ کسی اور کا آرڈر نہیں چلتا یہاں پر میرا آرڈر چلتا ہے یعنی یہاں کا خدا میں ہوں میری بات چلے گی یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب
सारी कायनात को पैदा करने वाला है, तुम्हें भी सारी कायनात को पैदा करने वाला मेरा रब है। तो फिरौन अपनी कौम को कहने लगा कि मैं तो समझता हूँ कि ये नऊज़ुबिल्लाह ये झूठा आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा। बाकी जो है उसने वज़ीर को बुलाया, हामान को, यहाँ पर जो है आग जलाओ और ईंटें पकाओ, भट्ठी बनाओ और यहाँ पर बहुत ऊंचा एक महल बनाओ। ये जो कहता है मेरा रब ऊपर है, मैं ऊपर महल बनाओ बहुत ऊंचा, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और जाकर देखता हूँ कि इसका खुदा कहाँ है। कहते हैं कि इतना ऊंचा उन्होंने महल बनाया कि इतना ऊंचा महल और कोठी आज तक न किसी ने बनाई है न देखी है। इतना ऊंचा उन्होंने महल और कोठी बनाई। आजकल भी बड़े ऊंचे ऊंचे हाँ जी 150 200 मंजिला मकान आज भी हैं, 200 मंजिले मकान। लेकिन इन्होंने जो बनाया, रिवायात में आता है इतना ऊंचा मकान बनाया कि आज तक किसी ने इस जैसा न बनाया है न देखा, इतना ऊंचा मकान। और जब इन्होंने मकान बना लिया, अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा, उन्होंने आकर न पर मारा, आधा मकान जो है समंदर में जा गिरा, आधा उनके फौजियों के ऊपर, बाकी सारे को तबाह कर दिया जिब्राइल अमीन ने। लेकिन इसके बाद भी वो जिद और तकब्बुर के ऊपर अड़े रहे, बात ना मानी। बात ना मानने की जो वजह थी वो ये नहीं थी कि उनको बात समझ नहीं आ रही थी, बात उनको समझ आ रही थी, इसी वजह से तो नहीं मानते थे। नबी की जिन लोगों ने मुखालफत की है वो जानने के बाद की है। वो जानते थे कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इसीलिए तो मुखालफत करते थे। अगर वो समझते कि नऊज़ुबिल्लाह ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है, तो फिर मुखालफत की क्या जरूरत है। मुखालफत करते इसी वजह से थे कि वो अल्लाह का सच्चा नबी समझते थे कि अगर हम इसको सच्चा नबी मानेंगे, हमें तो इसका कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसकी गुलामी में रहना पड़ेगा, हमारी बादशाही, हमारी चुदराहट, हमारे आर्डर, ये तो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। फिर इस तकब्बुर और बड़ाई ने उनको खराब किया। और तकब्बुर, बड़ाई, आकड़, फखर, गुरूर जो है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किब्री, फरमाया कि जिसके दिल में रई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, बड़ाई, आकड़, फखर, गुरूर, फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। ये बड़ाई सिर्फ अल्लाह की ज़ात को अच्छी लगती है, बड़ाई अल्लाह के अलावा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो बहरहाल अल्लाह का कुरान कहता है उन्होंने तकब्बुर किया और उसके लश्कर ने भी नाहक किया। उनका ख्याल ये था कि शायद हमने अल्लाह के पास जाना नहीं है, शायद हमने मरना नहीं है, बस इसी तरह रहना है। हालांकि सारी कायनात को मौत आनी है और सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर हमने उनको पकड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को जब इन्होंने कत्ल करने का इरादा बना लिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुम अपनी कौम को लेकर ना यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात अपनी कौम को लिया और निकल पड़े। चलते चलते सुबह होने वाली थी, ये बहुत दूर चले गए। फिरौन और इसकी कौम को पता चला कि ये तो चले गए हैं जिनको हमने गुलाम बनाया हुआ था, नौकर बनाया हुआ था। इन्होंने अपना लश्कर लिया, घोड़े लिए, सवारियाँ ली, पीछे दौड़ाए। ओ मूसा अलैहिस्सलाम आगे ठहरे हुए थे, समंदर था, पानी था, कोई पुल था नहीं, कोई कश्ती नहीं थी गुजरने के लिए। पीछे से फिरौन का लश्कर भी नजर आने लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, या मूसा इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा आज तूने हमें पकड़वा दिया। आगे समंदर की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, अब तो हम पकड़े गए, जाएं तो कहाँ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, परेशान ना हो, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर हमारी रहनुमाई करेगा। जिसको अल्लाह की मईयत, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका नुकसान नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आपने जो हाथ में वो लाठी आसा लिया हुआ है वो पानी में मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी,
تو سمندر کے اندر اس کے اندر پانی کے اندر 12 راستے بن گئے، 12، اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور پانی کے اندر بھی سوراخ بنے ہوئے تھے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ 12، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، ان ہر بیٹے سے علیحدہ علیحدہ ایک خاندان بنا ہوا تھا، وہ سارے تھے لڑاکے، ضدی قسم کے لوگ تھے، ہٹ درمی میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑنا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے کہ یہ نہ ہو یہاں گزرتے گزرتے یہاں پر نہ لڑ پڑے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ راستے بنائے کہ ہر قبیلہ جو ہے نا اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ راستے پہ جائے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں، پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں دوسرے کہاں گئے۔ جب پار ہو گئے، ادھر سے فرعون کا لشکر بھی قریب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی مارنا شروع کر دی کہ اے پانی چل چل، لیکن وہ پانی اسی طرح رکا ہوا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب پھر پریشانی کہ اب یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، یہ فرعون بھی گزر آئے گا، ہمیں تو پکڑ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ او میرا کلیم پیغمبر، تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ میری لاٹھی میری لاٹھی کا کمال ہے، میرے ہاتھ کا کمال ہے؟ میرا کلیم پیغمبر، ہاتھ تیرا تھا، لاٹھی تیری تھی، لیکن طاقت میں اللہ کی تھی۔ ہاں جی، یہ تیری لاٹھی کا کمال نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے، اسی نبی کا ہاتھ ہے، وہی لاٹھی ہے جو ایک دفعہ ماری تو 12 راستے بن گئے۔ اب مار مار کے تھک گیا نبی، راستے ختم نہیں ہو رہے، تو معلوم ہوا قدرت کسی اور کی چلتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور میرا کلیم پیغمبر اس کو ایسے رہنے دے، میں نے ان کو غرق کرنا ہے یہاں پر۔ فرعون جب آ گیا، فرعون قوم کو کہتا ہے تم آگے چلو، قوم کہتی ہے تم ہمارے بڑے ہو، خدا ہو، تم آگے چلو۔ وہ کہتا ہے نہیں آگے چلتا تھا فرعون۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، اس کے گھوڑے کو جو دھکا دیا نا پانی کے اندر، وہ راستے کے اندر، فرعون آگے ہو گیا، پیچھے لشکر۔ وہ جب درمیان میں پہنچے، اللہ پاک نے حکم دیا پانی کو کہ آپ چل۔ پانی چلا اور اس کو جو ساری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب ہوتے کہا رہے، فرعون کہہ رہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تجھے معافی یاد آئی ہے، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے کہاں گیا تھا؟ میں نے جو تجھے زندگی دی، میں نے تجھے بادشاہی دی، میں نے تجھے عزت دی، اس وقت تجھے خدا یاد نہیں آیا تھا، اب خدا یاد آ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے جلدی جلدی وہ گارا مٹی اٹھائی، اس کے منہ میں ماری، بند کر دیا کہ یہ نامراد بار بار کہے گا تو رب کو ترس نہ آ جائے، رب اس کو معاف نہ کر دے، یہاں سے بچا نہ لے اس کو اللہ پاک۔ اس نے مٹی ماری، اس کے منہ کو ہی بند کر دیا، اللہ پاک نے اس کو ایسے غرق کر دیا۔ ایسا ذلیل انسان تھا جس نے نبی کی مخالفت کی، قبر نے، مٹی نے بھی اس کو قبر کی جگہ نہیں دی، لاش اس کی بہر پھینک، اور آج تک بہر پڑی ہوئی ہے، عبرت حاصل کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا کے اندر جب تک ہیں ہم نے ان کے اوپر لعنت مقرر کر دی، اور قیامت کے دن وہ ذلیل لوگوں میں سے ہوں گے، رسوا ہوتے رہیں گے جنہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، اس شخص کو جو ہدایت پر ہے۔ وہ کہتے تھے نا تو گمراہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ ہم ہدایت والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ہدایت پر ہے اس کو میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، اس شخص کو میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے، من عنده، اللہ کی طرف سے، صحیح دین کے اوپر کون ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس شخص کو بھی اللہ جانتا ہے جس کے لیے اچھا گھر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم آدمی فلاح نہیں پاتے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہنے لگا فرعون کہ اے میرے درباریو، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود خدا، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی خدا نہیں سمجھتا ہوں، تمہارا خدا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي، باقی موسیٰ علیہ السلام جو کہتا ہے کہ میرا خدا اور ہے آسمانوں پر ہے، پھر میرے لیے تم آگ جلاؤ مٹی کے اوپر، یعنی اینٹیں پکاؤ، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي، پس بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کیوں دیکھ کروں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو میں اوپر چڑھ جاؤں گا، دیکھ کر آتا ہوں کہاں پر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک البتہ میں خیال کرتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے، سچا نبی نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین کے اندر ناحق طور پر، اور خیال کیا انہوں نے کہ بے شک وہ اللہ کی طرف لا یرجعون، لوٹائے نہیں جائیں گے ہماری طرف۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، حالانکہ سب نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، پھر آپ نے کیے کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو ہم نے، فَنَبَذْنَاهُمْ، بس ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھ تو کس طرح ہے انجام ظالم لوگوں کا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ ہی ناکامی ہے، ظلم ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا بڑے جو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ کچھ پیشوا ایسے ہوتے ہیں جو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا یہ ایسے بڑے ہیں جو آگ کی طرف لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا کے اندر لعنت، جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ آپ حضرات سوچیں گے کہ لعنت برسے گی خدا کی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس آدمی کے اوپر خدا کی لعنت ہو، لعنتی آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لعنتی آدمی کبھی بھی قیامت کے دن سکون کی زندگی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور فرمایا قیامت کے دن وہ ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہوں گے، بدحال ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔